ابن خلدون کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ابن خلدون 27 مئی 1332 میں تیونس کے مقام پر پیدا ہوئے۔ والد کے صاحب علم ہونے کی حیثیت سے ابتدائی تعلیم گھر پر ان سے حاصل کی۔ تیونس میں خطرناک بیماری پھیلنے سے ان کے والدین اور دیگر بے شمار افراد اس بیماری کی نظر ہو گئے۔ 17 سال کی عمر میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد انہیں کئی مشکلات اور معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے علاوہ حدیث اور فقہ کی بھی تعلیم حاصل کی۔ والدین کی وفات کے 3 سال بعد انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم مکمل کر لی۔ وہ بنیادی طور پر نہایت ذہین تھے۔ انہوں نے اپنی انتھک کوششوں اور مشاورت سے گرناطہ کے بادشاہ کی کھوئی ہوئی حکومت واپس دلا دی۔ اس کارنامے سے خوش ہو کر بادشاہ نے انہیں وزارت میں اعلیٰ منصب عطا کیا۔ بعد ازاں بادشاہ نے انہیں اجبیلا روانہ کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی ممالک کا سفر کرتے رہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اور عہدے کی تلاش میں رہے۔ آخر کار ساری سرگرمیاں چھوڑ کر افریقہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور تمام تر توجہ سماجی علوم کی تالیف و تصنیف میں صرف کی، اور وہاں اپنی شورائے آفاق کتاب مقدمہ ابن خلدون تحریر کی، جو کہ 1377 میں مکمل ہوئی۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ایک عالمگیر فلسفر اور سیاسی و سماجی ماہر کے طور پر متعارف کروایا۔ اس کتاب کو عرب و بربر کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی علوم کے شعبے میں ابن خلدون دنیا کے وہ پہلے فلسفر، مفکر اور ماہر سماجیات ہیں جنہوں نے سماجیات کو باقاعدہ طور پر دنیا میں متعارف کروایا، اسی لیے انہیں سماجیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے انسانی گروہوں کی سماجی زندگی کا ابتداء، ارتقاء اور زوال کی روشنی میں گہرائی سے مطالعہ اور مشاہدہ کیا، اور سماجیات کی بنیاد انسانی گروہوں کو قرار دیا اور ایک نئے علم کی بنیاد رکھی۔ اس علم کو علم العمران اور سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی سماج کے مطالعے اور مشاہدے کے دوران انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ تصنیف کی۔ یہ کتاب سماجیات یا عمرانیات کی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں تھی، اس لیے مغربی مفکرین اس سے پوری طرح استفادہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ ان کی عربی زبان سے ناواقفیت قرار دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ان کی یہ کتاب اپنی اہمیت اور علمی گہرائی کے باعث شورائے آفاق ثابت ہوئی۔ اس کتاب کا اصل نام العبر تھا، جبکہ مقدمہ اس کی پہلی جلد تھی جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کتاب نے سوشیولوجی کی ابتداء اور ارتقاء پر گہرے اثرات چھوڑے، اس لیے بہت سے مفکرین کے نزدیک ابن خلدون پہلے حقیقی ماہر سماجیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سماجی مسائل کا تجزیہ اور مشاہدہ کر کے علم سماجیات کی بنیاد ڈالی۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر ابن خلدون نے اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو۔ ان کی عظمت کا اعتراف اہل یورپ نے بھی برملا طور پر کیا ہے۔ 14ویں صدی میں انہوں نے اپنے افکار کی روشنی میں افریقہ کے تاریخ سماج کو چراغاں کیا۔ انہوں نے بطور پولیٹیکل سوشیولوجسٹ اور ماہر سماجیات متعارف کروانے میں ان کی تالیف العبر نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کتاب کی پہلی جلد کو مقدمہ کا نام دیا گیا، اور اس کی اہمیت اصل کتاب سے بھی زیادہ تھی، اس لیے مقدمہ ابن خلدون ان کا مرکزی شناخت بن گئی۔ انہوں نے جن ممالک کی سیر و سیاحت کی، ان کے معاشرتی احوال کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کا تذکرہ پیش کیا، اور ہر معاشرتی مسئلے کے فلسفے کو واضح کیا اور مختلف اقوام کے عروج و زوال کی تفصیلی داستانیں رقم کیں۔ ابن خلدون معاشرہ، ریاست، حکومت کی ابتداء، گروہی زندگی، عصبیت اور ثقافت کے علاوہ دیگر بے شمار سماجی موضوعات پر روشنی ڈال چکے ہیں، اور اس حوالے سے کئی نظریات پیش کر چکے ہیں۔ ان کے نظریات میں عصبیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ابن خلدون کے نظریہ عصبیت سے مراد وہ قومی جذبہ ہے جو قوم کے مختلف قبائل کو ایک مخصوص زبان، ثقافت، تہذیب اور جغرافیہ سے تعلق کی بنیاد پر آپس میں جوڑتا ہے، اور یہی جذبہ ایک مخصوص جغرافیہ پر بسنے والے انسانوں کو آپس میں اکٹھا رہنے اور زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق جذبہ عصبیت مشکلات کے وقت لوگوں کے لیے ایک ڈھالی کی سی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے ایک فرد چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروہ، خاندان یا قبیلے سے ہو، وہ تعلق کی بنیاد پر اپنے گروہ، خاندان یا قبیلے کو دوسروں سے بڑھ کر خیال کرتا ہے۔ ابن خلدون کے پیش کردہ تمام نظریات میں سے قوموں کے عروج و زوال کے نظریے کو سب سے زیادہ عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ ابن خلدون کے مطابق ریاستیں قومی جذبے کے تحت تشکیل پاتی ہیں، اور قوموں کے عروج و زوال کے پس منظر میں جذبہ عصبیت یا قوم پرستی کار فرما ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں عصبیت کمزوری کا شکار ہوتی ہے تو اقوام کمزور ہو جاتی ہیں، اور جہاں عصبیت طاقتور ہوتی ہے تو وہاں اقوام کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کو اپنے گہرے تاریخی اور سماجی مطالعے کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے بحیثیت تاریخ دان
اسکت یورپ اور افریقہ کے سماجی اتار چڑھاؤ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے خیال میں قومیں ابتدا، نشو و عروج اور زوال کے ادوار سے گزرتی ہیں۔ یہ ایک چکر ہوتا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ اقوام کی زندگی کا ایک مکمل چکر 120 سال بیان کرتے ہیں، جس میں ابتدائی مرحلہ 40 سال ارتقائی عمل کا ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دور میں کوئی منظم حکومت نہیں ہوتی۔ دوسرا مرحلہ بھی 40 سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس میں ابتدا اور ارتقاء کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہیں، اور اس دور میں لیڈرشپ کی کمی دور ہو جاتی ہے اور عوام سماجی اور معاشی طور پر نسبتاً بہتر زندگی گزارنے کی اہل ہو جاتے ہیں اور حکومتیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخری 40 سال میں اقوام بتدریج تنزلی کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق اس طرح 120 سال میں ابتدا، ارتقاء اور تنزلی کے تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں۔ ان کے نظریے کی روح سے اقوام کے عروج اور زوال کے 5 ادوار ہوتے ہیں، یعنی جب قبائل خانہ بدوشی یا بدوئی حالت میں رہتے ہیں تو وہ اپنی منفرد خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں دوسرے قبائل سے ایک الگ شناخت مہیا کرتی ہیں۔ اس دور میں وہ محنت کے عادی ہوتے ہیں، نہایت کٹھن زندگی گزارتے ہیں اور بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں کمزور اقوام پر قبضہ کرنے اور ان پر حاوی ہونے کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن ریاست میں معاشی تنگ دستی اور لوگوں کی ناتجربے کاری کے باعث وہ دوسری اقوام پر غلبہ حاصل کر کے مزید خطرات مول لینے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس دور میں عوام کی طرف سے بغاوت یا دشمنی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ان پر زیادہ ٹیکسز کے بوجھ ڈالنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ دوسرے دور کو ابن خلدون نے ریاست کا ارتقاء کا نام دیا ہے۔ دوسرے دور کی شروعات خود مختاری اور برتری کے احساس سے ہوتی ہے۔ یہ تصور سب سے پہلے حاکم کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے عوام میں سب سے برتر انسان ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ غیر منظم جمہوریت سے بادشاہت یا پھر موروثی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے، جس کا اظہار شخصی حکمرانی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور حکمران ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اپنی حکمرانی کو مزید تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے دور کو ابن خلدون نے ریاست کے عروج کا نام دیا ہے۔ یہ وہی دور ہوتا ہے جس میں ریاست اور قوم مادی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ اس میں حکمران اور عوام دونوں کے انداز اور طرز زندگی بدل جاتے ہیں۔ عوام اپنے چھوٹے چھوٹے عصبیتی جذبوں سے نکل کر قومی عصبیت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، اور حکمران اسے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں حکمران اپنی طاقت کے بلبوتے پر عالیشان عمارات، نئے اور بلند و بالا مقبرے اور مزارات تعمیر کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر یادگاروں اور عام لوگوں کی بھلائی کے امور کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس سارے کام کے لیے کثیر رقم وہ عوام پر ٹیکس لگا کر حاصل کی جاتی ہے، اور عوام تعمیر و ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر بخوشی یہ رقم بطور ٹیکس ادا کرتی ہے۔ اس طرح حکمران اور عوام کے باہمی اتحاد اور مجموعی قومی عصبیت کی بنا پر قوم ترقی کی انتہائی منازل پر پہنچ جاتی ہے، اور دیگر بین الاقوامی معاشروں میں بھی قدر و منزلت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ابن خلدون نے چوتھا دور ریاست کے زوال کو کہا ہے۔ اس دور میں عروج کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عروج ہمیشہ برقرار رہنے والی صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ شان اور رتبہ، طاقت اور آرام و آسائش کی بدولت اقوام کا ایک ایسی حالت اور دور میں داخل ہو جانا لازمی امر بن جاتی ہیں جہاں دولت ضائع کرنے اور کاہلی کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ گویا اقوام میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ محنت و مشقت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور عیش و عشرت، آسانی اور آرام طلبی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس عیش پرستی کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں جنم لیتی ہیں، اور عیش و نشاط میں دھت ہونے کے باعث حکمران ان بغاوتوں کو دبانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور مملکت زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال سے قبل جو افراد ریاست کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور طاقت و اقتدار کی بنا پر کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اب اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ آور نمودار ہو تو یہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اسے پیچھے دھکیل سکیں، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کو پہلی ترجیح سمجھ کر خود پیچھے رہ جاتے ہیں، اور انہیں مجبوراً دوسروں کی مدد حاصل کرنا پڑتی ہے تاکہ ریاست کا دفاع ممکن بنایا جا سکے۔ اس طرح ایک قوم جو ایک دور میں اپنے رعب اور دبدبے کی بدولت دوسروں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت تھی، اب کسی پڑوسی طاقت کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ قوم جو تہذیب کے عروج پر تھی زوال کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ پانچویں دور کو ابن خلدون نے ریاست کے خاتمے کا نام دیا ہے۔
पांचवा दौर पिछले दौर का एक तसलसल होता है और रियासती ज़वाल की इंतहा इस दौर की सबसे बड़ी अलामत होती है। इस आखिरी दौर में पूरी कौम इंतशार और तफरीक का शिकार हो जाती है। इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ और ऐश परस्ती की बदौलत आवाम आपस में दस्तो गिरेबान हो जाती हैं। माशी बदहाली, इंतशार और बदनज़मी इंतहाई उरूज पर होती हैं। लूट मार, कत्लो गारत गिरी समेत हर किस्म की मुआशरती और समाजी बुराइयाँ और जराइम जन्म लेते हैं। ऐसे में कोई तीसरी बड़ी ताकत इन पर हमला करके इन्हें मगलूब कर लेती है और रियासत पर ताकतवर कौम का कब्जा हो जाता है और ये कौम मिट जाती है।